بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع وضو کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث طیبات اور آثار صحابہ موجود ہیں کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، کتنی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اسے بہرہ ور فرما دیتا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز اس نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے، اسے پاک فرما دیتا ہے گناہوں سے کہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ان 2 رکعتوں میں کوئی مناسب حرکت نہیں کی تو اللہ رب العزت اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کاموں کی خبر نہ دوں کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرما دیتا ہے اور پھر جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ ارشاد فرمائیے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما کے درجات بلند کر دیتا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ تکلیف دہ اوقات کے اندر وضو کرنا، کہ بندہ ناپسند سمجھ رہا ہو کہ سردی محسوس ہو رہی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، پھر وہ وضو کرے۔ تکلیف دہ اوقات کے اندر وضو کرنا، فرمایا کہ یہ درجات کو بھی بلند کرتا ہے اور گناہوں کو بھی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ مسجد کی طرف چلنا اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور بندے کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو وضو کا طریقہ سکھاتے ہوئے تمام اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا اور پھر دھو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ نے اپنے تمام اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا۔ 2 مرتبہ دھونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ثواب کے اندر جو ہے وہ ثواب دگنا عطا فرماتا ہے، ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 3 دفعہ تمام اعضائے وضو کو دھویا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کا طریقہ ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو اللہ کے خلیل ہے۔ دیکھیں کہ وضو کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں سے ابھی تو چند احادیثیں آپ کے سامنے بیان کی، آگے سنیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، وضو کرتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے پورے جسم کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اللہ صرف اس کے اعضائے وضو جس کو اس نے وضو میں دھویا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس پر پانی لگا ہے صرف اسی حصے کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث، آپ نے فرمایا کہ جو وضو کی حالت میں وضو کرے، یعنی کہ وضو پر وضو کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں وضو پر وضو کرنے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وضو پر وضو نور علی نور ہے۔ اب اسی طرح ان تمام روایات سے نئے وضو کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کا وضو ہو، پھر وضو پر وضو کرنا ثواب کی نیت سے، اللہ کے قرب کی نیت کرتے ہوئے دوبارہ وضو کرنا، اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ وضو پر وضو کرنا، ارشاد فرمایا کہ اسے 10 نیکیاں نامہ اعمال کے اندر درج ہو جاتی ہیں۔ اب اسی طرح
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اعضائے وضو کو دھوتا ہے، تو جب وہ کلی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں، منہ کے جو گناہ ہیں اس کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی کہ اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ ناک صاف کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ بازو دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کانوں کا مسح کرتا ہے، اسی طرح جس انداز، جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اور سنت مطہرہ کے مطابق وہ وضو کرتا ہے تو اسی قدر اللہ رب العزت اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب اسی طرح فرمایا کہ جب وہ نکلتا ہے مسجد کی طرف، اس کا چلنا اور اس کا نماز پڑھنا، یہ سارا کا سارا عبادت کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ جتنا وقت اس کو وضو کرنے میں لگا ہے، جو مسجد کی طرف جانے میں وقت لگا ہے، جو نماز کا وقت لگا، یہ سارا کا سارا وقت اللہ اس کا عبادت کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اب اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے، باوضو بندہ جو ہے وہ روزے دار کی طرح ہے، کہ جس نے وضو کیا ہے، وضو کرنے والا بندہ، باوضو رہنے والا بندہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے روزہ رکھا ہے، کہ جس طرح بندہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو جو بندہ باوضو رہتا ہے اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بہترین وضو کیا، اچھے انداز کے ساتھ وضو کیا، پھر فراغت کے بعد اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس نے یہ کلمہ شریف پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھیں وضو کی کتنی برکتیں ہیں، کتنے فضائل ہیں ہمارے لیے، تو ہر طرف امت محمدیہ کے لیے اور ہمارے لیے اللہ رب العزت کا کس قدر کرم ہے کہ ہم جو چھوٹا سا عمل ہے وضو کرنا، انسان کا وضو کا ٹوٹ جائے تو وضو کے بعد ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لے، باوضو رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کو کیا نعمتیں ملتی ہیں، فرمایا کہ جب بندہ بہترین وضو کرتا ہے تو بہترین وضو شیطان کو تیرے سے دور بھگا دے گا، شیطان تجھ سے دور بھاگ جاتا ہے جب تو اچھے طریقے سے ساتھ وضو کرتا ہے، شیطان بھی قریب نہیں رہتا۔ حضرت امام مجاہد کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ باوضو اور ذکر اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے، تو فرمایا کہ جو ایسا کر سکتا ہے اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ کیونکہ جب روحیں جس حالت کے اندر قبض ہوتی ہیں کل قیامت کے دن اسی حالت سے اٹھائی جائیں گی۔ اب ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول کو غلاف کعبہ لانے کے لیے مصر بھیجا کہ جاؤ مصر سے غلاف کعبہ لے کے آؤ۔ اب وہ صحابی رسول گئے اور جا کے انہوں نے شام کے اندر پڑاؤ ڈالا، شام کے اندر انہوں نے قیام کیا، تو جس جگہ انہوں نے قیام کیا اس کے قریب ایک اہل کتاب کا صومعہ تھا، ان کی عبادت گاہ تھی۔ تو صحابی رسول نے جب یہ دیکھا اور سنا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں ہے، جتنا علم اس کے پاس ہے اہل کتاب میں سے کسی اور کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ اہل کتاب میں سے، تو صحابی رسول نے جو حضرت سیدنا عمر فاروق کے قاصد تھے، جو غلاف کعبہ لینے کے لیے گئے تھے، انہوں نے اس کی علمی باتیں سننے کے لیے کہ اس کے پاس اہل کتاب میں پرانی کتابوں میں سے کیا کیا علوم ہیں، یہ جاننے کے لیے اس کے صومعہ کے دروازے پہ گئے اور جا کے دروازے پہ دستک دی، تو اندر سے انہوں نے دیکھا اور کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو صحابی رسول اندر گئے، حضرت عمر فاروق کے جو قاصد تھے وہ اندر گئے،
جا کے اس عالم سے کہا کہ مجھے آپ علمی گفتگو کریں، باتیں سنائیں۔ اس نے علمی گفتگو کی ایسی، کہا کہ وہ علم کا سمندر لگتا تھا وہ شخص۔ اور پھر صحابی رسول نے آخر میں اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ دروازہ اتنی تاخیر سے کیوں کھولا ہے؟ تاخیر سے کھولنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے دروازے پہ دستک دی، اتنی دیر بعد آپ نے دروازہ کھولا۔ تو وہ جو اہل علم تھا، جو ان کا عالم تھا، وہ کہنے لگا کہ جب ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے چہرے پہ ہماری نظر پڑی، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بادشاہوں کا رعب اور دبدبا تھا۔ صحابی رسول کے چہرے پہ بادشاہوں والا رعب اور دبدبا تھا، جلال تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے اس سے ڈرتے ہوئے پھر ہمیں بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تمہیں کسی کا بادشاہوں والا رعب اور دبدبا نظر آئے تو تم خود بھی وضو کر لینا، اپنے گھر والوں کو بھی وضو کا حکم دینا۔ تو میں نے خود بھی وضو کیا، اور اس صومعہ کے اندر، اس عبادت گاہ کے اندر جتنے رہنے والے ہیں، میں نے سب کو حکم دیا کہ وضو کرو۔ پھر ہم نے سب نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ جو خوف اور رعب اور دبدبا ہم پہ طاری تھا، وہ وضو کرنے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو یہ وجہ بنی ہمارے دروازہ کو تاخیر کے ساتھ کھولنے کی۔ اب دیکھیے کہ وضو کی کتنی برکت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا کہ اگر کسی بادشاہ کا بھی رعب اور دبدبا اور اگر خوف سامنے آئے تو وضو کر لینا، یہی کافی ہے۔ اب اس صومعہ کے اس عالم اہل کتاب کے عالم نے جب یہ کام کیا تو اس کو اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کو اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو ہم تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے جو سب سے عظیم کتاب قرآن پاک اتاری، ہم تو اس کے ماننے والے۔ ہم اللہ کے نبیوں میں جو عظیم تر نبی ہیں، سب سے اعلیٰ نبی ہیں، ہم تو اس کے ماننے والے۔ تو جب ہم ان کی بتائے ہوئے طریقے اور سنت رسول کے مطابق وضو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی برکات سے مالا مال فرمائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آج کی گفتگو ہم یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے اور وضو کے ساتھ محبت کرنے اور وضو کے فضائل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔